دور کسی جنگل میں لالی چڑیا اپنے ماتا پتا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ لالی کے ماں پتا دونوں اس سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ وہ بھی خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی یہ خوشی صرف چند دن کی تھی۔ ٹنکو اور نیلو گھر سے باہر بھوجن لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن شام ہو چکی تھی۔ وہ واپس نہیں آئے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ان کے گھر کے پاس ہی اس کے چاچا چاچی رہتے تھے۔ لالی ان کی طرف جاتی ہے۔ چاچا، چاچا۔ لالی بیٹا، کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ چاچا، ماں پتا کب سے بھوجن لینے گئے ہیں، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ مجھے ان کی بہت چنتا ہو رہی ہے۔ ادھر ہی ہوں گے، کہاں جانا ہے؟ یوں ہی کہیں گھومنے چلے گئے ہوں گے۔ ابھی تک دونوں کے سیر سپاٹے ہی ختم نہیں ہوتے۔ تم تو چپ ہی کرو۔ میں اچھے سے اپنے بھائی بھابھی کو جانتا ہوں، وہ لوگ اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ ضرور کوئی نہ کوئی پریشانی کی بات ہے۔ لالی بیٹا، تم پریشان مت ہونا، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ کس ظالم نے یہ ظلم ڈھا دیا؟ میں لالی کو جا کر کیا بتاؤں گا؟ اوپر والے کی کیسے سمسیا ہے؟ برجو بہت ہمت کر کے گھر جاتا ہے اور لالی کو سب بتاتا ہے۔ کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ صبر کرو میری بچی، میں ہوں نا تمہارا چاچا، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ خیال بعد میں رکھ لینا، پہلے میری بات سنو۔ برجو منٹو کے پاس جاتا ہے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں تمہارے بھائی کی بیٹی کو نہیں رکھوں گی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہمارے سوا اس کا ہے ہی کون، اور کہاں جائے گی وہ؟ مجھے نہیں پتا، بس میں نے کہہ دیا نا۔ برجو ٹنکو اور نیلو کو ڈھونڈنے جاتا ہے۔ وہ کچھ ہی آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زمین پر نیلو اور ٹنکو مرے پڑے ہوئے تھے۔ برجو نے منٹو کی ایک نہیں سنی اور لالی کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ برجو خود تو باہر بھوجن کے لیے چلا جاتا، پیچھے منٹو سارا دن لالی سے کام کرواتی اور اسے تانے دیتی رہتی۔ لالی کافی کمزور ہو چکی تھی۔ برجو بھی منٹو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ پھر ایک دن موسم کے پکشی بتا کر گئے کہ کچھ دن میں بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ آج موسم کے پکشی آئے تھے، بتا رہے تھے کہ کچھ دن میں تیز بارشیں آئیں گی، ہمارا تو گھر بھی پکا بننے والا ہے۔ اچھا، تو پھر تو ہمیں بھوجن بھی اکٹھا کرنا ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، میں دن رات ایک کر کے بھوجن اکٹھا کر لیتا ہوں اور تم گھر پکا کرنے کی تیاری کر لو۔ سنیے جی، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ لالی کے پتا کا گھر بھی تو خالی پڑا ہوا ہے، ویسے بھی وہ گھر کافی بڑا ہے، بس کچھ مرمت کرنا پڑے گی۔ نہیں، وہ گھر لالی کا ہے، کل کو وہ بڑی ہوگی تو اس کی شادی کریں گے تو وہ وہیں رہے گی۔ لو جی، کیا بات کی آپ نے؟ ہم کون سا گھر کھا جائیں گے؟ اس میں بھی لالی کا ہی بھلا ہے، بارش سے وہ بھی تو بچے گی نا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی مرمت خود کرنا، یہ نہ ہو وہ بھی لالی سے کروانے لگ جاؤ۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں خود کروں گی اس کی مرمت۔ اگلے دن برجو صبح صبح ہی بھوجن اکٹھا کرنے چلا جاتا ہے۔ اے لالی، اٹھ بھی جا، کب تک مہارانی بن کر سوتی رہے گی؟ چل اٹھ۔ جی چاچی۔ کتنی بار کہا ہے کہ صبح جلدی اٹھا کر؟ چاچی سارا دن کام کر کر کے تھکن ہو جاتی ہے، مجھ سے جلدی اٹھا ہی نہیں جاتا۔ ہاں ہاں، میں تو سارے کام تجھ سے ہی کرواتی ہوں، بہت ظلم کرتی ہوں نا میں تم پر، تو چلی کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ چل اٹھ، جلدی سے مٹی اور تنکے لے کر آ، اور ہاں، اپنے گھر ہی آ جانا، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔
کافی دیر بعد لالی بہت مشکل سے کچھ تنکے اور مٹی اٹھا کر لاتی ہے۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ راستے میں کہیں بیٹھ گئی ہوگی نا کسی سہیلی کے پاس؟ نہیں چاچی، میں تو مٹی لینے گئی تھی، مٹی کافی دور تھی نا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اچھا بس بس، اب جلدی سے یہ مٹی گھونسلے میں لگاؤ، اچھی طرح سے لگانا، بارش اندر نہ آنے پائے۔ وہ سارا کام لالی سے کرواتی ہے۔ شام کو وہ برجو سے کہتی ہے، اچھا بن گیا ہے نا گھونسلہ؟ صبح سے لگی تھی میں اکیلی جان، لالی تو پتہ نہیں کسی سہیلی کے پاس جا بیٹھی تھی۔ ہاں اچھا بن گیا ہے، اچھا ہے سہیلی کے پاس چلی جایا کرے، دل بہل جایا کرے گا اس کا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ ہمارا گھونسلہ ہے، شکر ہے اس سال سکون سے رہیں گے، ورنہ ہر سال بارشوں میں ادھر ادھر رہنا پڑتا تھا۔ لیکن یاد رکھنا یہ ہمارا گھونسلہ نہیں ہے، بارش کا موسم گزر جائے تو میں لالی کی شادی کر دوں گا اور پھر وہ ہی اس گھونسلے میں رہے گی۔ منٹو کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ برجو خود تو سو جاتا ہے، منٹو سوچتی ہے اس گھونسلے میں تو میں رہوں گی اور میرا بیٹا، اپنے چنٹو کی شادی کروں گی، اس کی دلہن اور ہم سب مل کر رہیں گے۔ اور ہاں، اس لالی کا تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اگلے دن ہی تیز بارشیں شروع ہو گئی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ سبھی پکشیوں کے گھونسلے گر گئے تھے، صرف لالی کا گھونسلہ ہی بچا تھا، وہ کافی مضبوط بنا ہوا تھا۔ برجو بھی اب گھر پر ہی ہوتا تھا، باہر سے بھوجن تو لانا نہیں پڑتا تھا۔ منٹو کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ لالی کو گھر سے نکال لے۔ پھر شام کو بارش کچھ سمے کے لیے رکی۔ منٹو، میں باہر اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، دیکھ کر آؤں بیچارہ کس حال میں ہے، آنے میں دیر ہو جائے گی، تم لوگ پریشان مت ہونا۔ ٹھیک ہے، برجو چلا جاتا ہے۔ موقع اچھا ہے، چنٹو کو گھر پر ہی چھوڑ جاتی ہوں، موسم کا کیا ہے کب خراب ہو جائے، میرا چنٹو کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ لالی اٹھو، تمہارے چاچا کہہ کر گئے ہیں کہ ان کے لیے کھچڑی بناؤں، لیکن گھر پر کھچڑی کا سارا سامان نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ لالی بہت معصوم تھی، وہ چاچی کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ وہ دونوں اڑتے اڑتے کافی دور آ چکی تھیں۔ یہ جگہ ٹھیک رہے گی، ویسے بھی کچھ دیر میں بارش آنے والی ہے، لالی کو واپسی کا راستہ تو یاد نہیں ہوگا اور پھر یہیں کہیں مر کھپ جائے گی۔ لالی، تم یہیں میرا انتظار کرو، میں کھچڑی کا سامان لے کر آتی ہوں۔ چاچی میں بھی ساتھ چلتی ہوں نا، بارش ہونے والی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں، میں نے کہا نا رکو میں آتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر منٹو معصوم لالی کو وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف چنٹو بھی گھر پر اکیلا تھا۔ بارش کے بعد سانپ بھی اپنے بلوں سے باہر نکلے تھے، تبھی ایک سانپ دھیرے دھیرے چنٹو کے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ چنٹو کے گھونسلے میں پہنچ کر اسے ڈس لیتا ہے، تبھی بارش شروع ہو جاتی ہے، سانپ جلدی سے اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ منٹو بھی گھر پہنچ جاتی ہے۔ چنٹو بیٹا اٹھو، تمہارے پتا جی آنے والے ہیں۔ منٹو کے بار بار اٹھانے پر چنٹو نہیں اٹھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں برجو بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیے نا، یہ چنٹو اٹھ ہی نہیں رہا، لالی کدھر ہے؟ لالی؟ وہ تو اپنی دوست کی طرف گئی تھی، مجھے تو یہی بتا کر گئی تھی، آپ یہ چنٹو کو دیکھیے نا۔ برجو چنٹو کو دیکھنے آگے بڑھتا ہے، تبھی اسے چنٹو کے شریر پر سانپ کے ڈسنے کا نشان نظر آتا ہے۔ کہاں تھی تم؟ یہ دیکھو ہمارے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اب یہ مر چکا ہے، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ سانپ؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا چنٹو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی، منٹو کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ یہ سب میرے پاپوں کی سزا ہے، میں نے لالی کے ساتھ غلط کیا نا، تبھی میرے ساتھ ایسا ہوا۔ کیا کیا تم نے لالی کے ساتھ؟
پھر وہ برجو کو ساری بات بتاتی ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ضرور اس معصوم کی ہی آگ لگی ہے ہمیں، چلو اب اسے ڈوبنے چلتے ہیں۔ دوسری طرف لالی زوروں کی بارش میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ ماں پتا، دیکھ لیا نا آپ نے میں کیسے زندگی گزار رہی ہوں، مجھے نہیں رہنا آپ کے بغیر، پلیز مجھے بھی اپنے پاس بلوا لیں۔ لالی کے پاس ہی چیونٹیوں کی ایک بل تھی۔ چیونٹی لالی کی بات سن رہی تھی، اسے لالی پر دیا آتی ہے اور وہ لالی کو اپنی ہی بل میں بلا لیتی ہے۔ بظاہر باہر سے چھوٹی دکھنے والی بل اندر سے کافی بڑی تھی۔ وہ لالی سے پوچھتی ہیں، دوست تم اتنی بارش میں باہر کیوں کھڑی تھی؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ پھر لالی ساری بات ان کو بتاتی ہیں۔ وہ سبھی کافی دکھی ہو جاتی ہیں لالی کی بات سن کر۔ پھر ان کی رانی کہتی ہے، تم فکر مت کرو، تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو، تم ہماری دوست ہو۔ برجو اور منٹو بھی لالی کو ڈھونڈنے وہاں پر آ جاتے ہیں، لیکن لالی ان کو کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ بارش رکے گی تو وہ ضرور باہر آئے گی۔ وہ لوگ انتظار کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن جب بارش رکتی ہے تو لالی بھی ان چیونٹیوں کے ساتھ بل سے باہر آتی ہے۔ بیٹی تم کہاں تھی؟ میں کل رات سے یہیں ہوں، تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا میں نے، اب چلو ہمارے ساتھ۔ لالی چاچی کی طرف دیکھتی ہیں۔ پھر منٹو بھی لالی سے اپنے کیے پر معافی مانگتی ہے اور اسے سب بتاتی ہے۔ لالی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔